منہاج القرآن کو اس صدی کی عظیم احیاء اسلام اور تجدید دین کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم اصلاح احوال امت کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم فروغ و اشاعت دین کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم اقامت و غلبہ دین حق کی تحریک کو یہ شرف حاصل ہے کہ حرمین شریفین کے بعد ہر سال عالم اسلام کا سب سے بڑا اعتکاف منہاج القرآن کے اس مرکز پہ ہوتا ہے، اور پھر اضافتاً آپ کو قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کا سایہ عاطفت نصیب ہوتا ہے، اور پھر آپ سلطان الاولیاء سید العارفین امام الکاملین حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں معتکف ہوتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سلطان الکل سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فیوزات اور ان کی توجہات میں سے حصہ پاتے ہیں، اور جمیع اولیاء امت اور مشائخ ملت اور تمام طرق اور سلاسل سلوک و طریقت کے اولیاء، طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ مجددیہ، طریقہ سہروردیہ، طریقہ شاذلیہ، طریقہ رفاعیہ سمیت دنیا کے جتنے سلاسل اور طرق ہیں صوفیاء کے، ان اولیاء اور صالحین کی توجہات اور برکات میں سے حصے پاتے ہیں، چونکہ اس تحریک پر جمیع اولیاء امت کا سایہ ہے، اور یہ مجمع البرکات ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ تحریک منبع الحسنات ہے اور مصدر الخیرات ہے، اس سے خیرات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیکیوں کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، علم کے، معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، اور لاکھوں 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 انسان اس تحریک کی کاوشوں سے راہ راست پہ آ رہے ہیں، انہیں کھویا ہوا دین واپس مل رہا ہے، ان کے بگڑے ہوئے عقائد سنور رہے ہیں، وہ بھولے بھٹکے لوگ جو بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے وہ پلٹ کر پھر سوئے گنبد خضرا چل پڑے ہیں، ان کا تاجدار کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق غلامی جڑ رہا ہے، ان کا اللہ جل مجدہ کے حضور ٹوٹا ہوا ربط بندگی جڑ رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مشرق سے مغرب تک یہ صرف اب اہل پاکستان کی بات نہیں، جو تحریک منہاج القرآن کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں، پورا ہند، سرزمین ہند کا کریا کریا، شہر شہر اس کے فیوز و برکات سے متمتع ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کا شہر شہر کریا کریا، افغانستان کا شہر شہر کریا کریا، اس سے بڑھ کے اب ایران، پھر عالم عرب، مشرق وسطی، پھر اس کے بعد مصر سے لے کے مغرب، الجزائر، سوڈان، ایریٹریا اور شرق تا غرب جتنے بلاد عالم ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں تک نہ صرف مشن کی آواز پہنچ رہی ہے، ہماری اس تحریک سے جنم لینے والی کتب، مصنفات اور مؤلفات، تفسیر میں، علوم قرآن میں، حدیث میں 150 کتب صرف علم الحدیث میں لکھی گئی ہیں، 150 کتب جو پچھلے کئی 100 سال کی تاریخ میں کوئی زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا۔
اللہ رب العزت نے یہ شرف اس تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا. سلوک میں، معرفت میں، سلوکیات میں، تاریخ میں، سیرت میں، علم قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، الغرض علوم جدیدہ میں، علوم قدیمہ میں ایک ذخیرہ ہے 500 کتب کا جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکا ہے. عربی میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، نارویجن زبان میں، ڈینش میں، فرینچ میں، اسپینش میں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کس کس زبان میں یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں، علم مصطفیٰ کے، ان کے ترجمے ہو کر اس پورے آفاق عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں. عرب و عجم استفادہ کر رہے ہیں. یہ تحریک عالمی سطح پر احیاء اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے. اہل پاکستان کو مبارک ہو. جن کو اس کا فہم ہے یا نہیں یہ نصیب کی بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کا چاند انگشت مبارک سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا. جن کا نصیب تھا ایمان لے آئے، جن کا نصیب نہ کافر کے کافر رہے. ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا تھا، نصیب والے مومن ہو گئے، بد نصیب کافر رہے. پتھروں نے سلام پڑھ کے دکھا دیا تھا، درخت سجدہ ریز ہو گئے تھے، کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، اونٹ بکریاں سجدہ کرتے تھے، زمین سے آسمان تک معجزات ہی معجزات تھے. مگر جن کا نصیب تھا مان گئے، جو بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پہ پردے رہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو آقا علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی آخری قطار میں بھی کھڑے کیے جانے کے قابل نہیں. ہم تو کوئے مصطفیٰ کے سگوں میں سے ہیں، ہم تو کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہیں. لہذا یہ سب فیض مصطفیٰ ہے، یہ فیض صدیق اکبر ہے، یہ فیض فاروق اعظم ہے، یہ فیض عثمان غنی ہے، یہ فیض علی شیر خدا ہے، یہ فیض حسنین کریمین ہے، یہ فیض اویس قرنی ہے، یہ فیض امام جعفر صادق ہے، یہ فیض امام اعظم ہے، یہ فیض فضیل ابن ایاز ہے، یہ فیض ابراہیم ابن ادم ہے، یہ فیض بشر الحافی ہے، یہ فیض ذوالنون مصری ہے، یہ فیض غوث اعظم ہے، یہ فیض خواجہ اجمیر ہے، یہ فیض داتا حجویر ہے، یہ فیض شیخ سرہند ہے. ارے لوگوں، یہ ایک کائنات ہے فیوزات کی، جس وجہ سے شرق سے غرب تک اس تحریک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اپنے سینے جہالتوں اور ضلالتوں سے پاک کر کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں. جن کے پردے اٹھ گئے انہیں ان کی قدر ہے، جو اندھے ہیں ان کی ناقدری سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حسین کو نہیں مانے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے حسین کا سر قلم کر دیا، انہوں نے علی اکبر و علی اصغر کو شہید کر دیا، انہوں نے سیدہ زینب اور زین العابدین کو قیدی بنا دیا. جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ غوث العظم کو نہ مانے، نہیں ماننا تھا وہ خواجہ اجمیر کو نہ مانے. ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو ان کے غلاموں کی آخری صف میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں. ہم کیا ہیں؟ تنکوں کی حیثیت بھی نہیں، اس سے بھی ہلکے ہیں. لہذا ہر کسی کو ہر کوئی نہیں مانتا. اگر ہر کوئی مانتا تو معجزات مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ابو جہل نہ رہتا، ابو لہب نہ رہتا، اور تبت یدا ابی لہب نہ نکل اترتی، اور انا شانئک ھو الابتر کا نزول نہ ہوتا. اگر ہر کوئی مان لیتا تو پھر کوئی یزید نہ رہتا، کوئی فرعون نہ رہتا، کوئی قارون نہ رہتا. یہ نصیب کی بات ہے. آج کا دور فتن کا دور ہے. حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی. حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی تھی، حضرت ابراہیم کے خلاف بھی تھی،
ادھر ابراہیم تھے ادھر نمرود تھا، ادھر موسیٰ تھے ادھر فرعون تھا۔ حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہی، اس دور میں فتنوں کا غلبہ ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج دور فتن میں حق کے چراغ جلا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فتنوں کے دور میں نور کے چراغ لے کر اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ، اس کا بیڑا اٹھایا، فریضہ نبھا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، مصطفی انقلاب کے پروانوں جب انشاءاللہ